زنجیریں ڈرامے کی کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں دشمن ایک دوسرے کے خلاف سازشیں تو کر رہے ہیں، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب ہر سازش اپنے ہی بنانے والے کے گلے پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ رابعہ اور سربلند کا نکاح سراب لالا کے لیے سب سے بڑا دھچکا بن چکا ہے۔ زعفران خان کو تورسم کے بدلتے تیوروں پر شک ہو چکا ہے، اور دوسری طرف شیریں ایک ایسے راز کے ساتھ جی رہی ہے جو سامنے آیا تو صرف اس کی نہیں بلکہ سراب لالا کی زندگی بھی تہ و بالا ہو سکتی ہے۔ یعنی اگلی قسط میں 3 الگ الگ راز ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں، اور ممکن ہے ان میں سے ایک راز پورے خاندان کی حقیقت ہی بدل دے۔ ناظرین، آج کی قسط میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سراب لالا کی، کیونکہ رابعہ اور سربلند کا نکاح ہونے کے بعد سراب لالا کے لیے صورتحال بالکل قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ جس سربلند کو وہ سب کے سامنے ذلیل کروانا چاہتا تھا، جس کے کردار پر انگلی اٹھوانا چاہتا تھا، وہی سربلند اب رابعہ کا شوہر بن چکا ہے، اور بی بی جان کی حمایت بھی اسے حاصل ہو گئی ہے۔ سراب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب سربلند پہلے کی طرح تنہا نہیں رہا، اس کے پاس رابعہ بھی ہے، بی بی جان کا اعتماد بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کا اندازہ بھی ہے۔ اسی لیے سراب اب سیدھا زمرد کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ زرغون کو حکم دیتا ہے کہ زمرد کو ہر حال میں تلاش کرو، کیونکہ اگر زمرد سربلند کے ہاتھ لگ گیا تو وہ صرف ایک شخص کو نہیں پکڑے گا بلکہ اس پوری سازش کی کڑیاں جوڑنا شروع کر دے گا۔ سراب جانتا ہے کہ شیر دل کے قتل سے لے کر باقی تمام معاملات تک اگر ایک بھی مضبوط گواہ سامنے آ گیا تو سب سے پہلے انگلی اسی کی طرف اٹھے گی۔ اسی لیے سراب کے پاس اب وقت بہت کم ہے اور وہ زمرد کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین، اسی دوران ایک اور شخص سراب کے لیے نئی مصیبت بننے والا ہے، اور وہ ہے زعفران خان۔ زعفران خان تک جب سربلند اور رابعہ کے نکاح کی خبر پہنچتی ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے دشمنوں کے باوجود سربلند اب تک بچ کیسے گیا، بلکہ اب تو اس نے نکاح بھی کر لیا۔ زعفران پہلے ہی جانتا ہے کہ شیر دل کے خلاف سازش میں سراب کا کردار معمولی نہیں تھا، لیکن وہ شاید جان بوجھ کر خاموش رہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا جب سراب خود اپنے آپ کو بے نقاب کر دے گا۔ اور اب اسے تورسم کے رویے سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تورسم اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے وہ اپنے ماموں کی ہر بات پر یقین کرتا تھا، لیکن اب وہ سوال کرنے لگا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے لگا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سربلند کے بارے میں بھی اس کی سوچ بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ زعفران خان کو شاید یہی خوف ہے کہ اگر تورسم کو حقیقت کا اندازہ ہو گیا تو اس کا برسوں پرانا منصوبہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ اب ایک خطرناک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے آدمی کے ذریعے سراب لالا کو پیغام بھجواتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ناظرین، یہاں سے کہانی میں اصل کھیل شروع ہونے والا ہے، کیونکہ گل مہر اپنے چچا کی بات سن لیتی ہے، اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زعفران خان اور سراب لالا کی ملاقات معمولی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ گل مہر جانتی ہے کہ تورسم کو یہ بات بتانا ضروری ہے، کیونکہ اگر دونوں دشمن آپس میں مل گئے تو سب سے پہلے خطرہ سربلند کو ہوگا، اور پھر ممکن ہے گل مہر تورسم کو اس ملاقات کا پیچھا کرنے پر مجبور کرے۔ دوسری طرف جب زرغون سراب کو بتاتا ہے کہ زعفران خان کالی پہاڑی کے قریب تم سے ملنا چاہتا ہے تو سراب بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آخر زعفران اسے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اسے دھمکانے والا ہے؟ کیا اسے کوئی راز معلوم ہو گیا ہے؟ یا پھر وہ کوئی ایسا سودا کرنا چاہتا ہے جس کے بعد سربلند کے لیے خطرہ کئی گنا بڑھ جائے گا؟ سراب آخر کار وہاں پہنچتا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ زعفران خان یہاں سراب کے سامنے وہ بات رکھے گا جسے سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ زعفران اسے بتا سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں شیر دل کی موت کے پیچھے اصل مجرم کون ہے، میں جانتا ہوں کہ گاڑی میں بم کس نے لگایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تورسم کو کس طرح استعمال کیا گیا۔
یعنی زعفران کے پاس سراب کے خلاف اتنی معلومات موجود ہوں گی کہ سراب چاہ کر بھی اسے معمولی دھمکی دے کر خاموش نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر زعفران ایک ایسا لالچ دے گا جسے سراب شاید ٹھکرا نہ سکے۔ وہ کہے گا کہ تم سربلند کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو اور اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں سراب لالا شاید فوراً اس سے اتحاد پر رضامند ہو جائے، کیونکہ اس وقت اس کی سب سے بڑی رکاوٹ سربلند ہی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل مزہ تب آئے گا جب تورسم کو یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ اگر تورسم واقعی وہاں پہنچ گیا اور اس نے اپنے ماموں کے منہ سے یہ سنا کہ برسوں سے اسے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا، تو اس کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہوگا، کیونکہ تورسم نے جن لوگوں سے نفرت کی، جن کے خلاف کھڑا رہا، جنہیں اپنا دشمن سمجھتا رہا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس نفرت کی بنیاد ہی جھوٹ پر تھی تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں لگتا ہے کہ تورسم کے کردار کی اصل تبدیلی شروع ہوگی۔ ممکن ہے تورسم سربلند کے خلاف جانے کی بجائے اسی کو بچانے کے لیے اپنے ماموں اور سراب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ دوسری طرف رابعہ اور سربلند کا نکاح ابھی صرف ایک مقصد کے تحت ہوا ہے۔ سربلند نے رابعہ سے وعدہ کیا ہے کہ حقیقت سامنے آنے کے بعد وہ اسے اس کے بھائی اور ماموں کے پاس واپس چھوڑ آئے گا، لیکن حالات شاید ان دونوں کے منصوبے بدل دیں۔ رابعہ جب سربلند کے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو سربلند فون پر بات کرتے ہوئے اچانک اندر آ جاتا ہے۔ رابعہ اس کی آواز سے جاگ جاتی ہے اور سربلند کو احساس ہوتے ہی نظریں چرا لیتا ہے۔ بعد میں ناشتے کے لیے بی بی جان دونوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو رابعہ کافی عرصے بعد سرخ لباس پہن کر آتی ہے۔ بی بی جان اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور فوراً ولیمے کی بات چھیڑ دیتی ہیں، جس پر رابعہ گھبرا کر سربلند کی طرف دیکھتی ہے۔ اور دوسری طرف سراب کے گھر میں یہی نکاح غصے اور حسد کی وجہ بن چکا ہے۔ سراب کی بیوی اسے ہی اس سب کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور سراب بھی غصے میں کہتا ہے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، مگر اصل خطرہ تو شیریں کے پاس موجود ایک راز ہے۔ شیریں حاملہ ہے اور اسے خوف ہے کہ اگر سراب کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اپنا فون بھی ضائع کر چکی ہے، اس لیے سراب سے اب رابطہ بھی ممکن نہیں رہا۔ جب رابعہ اسے اس قدر پریشان دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، تو شیریں حقیقت چھپا جاتی ہے۔ لیکن اگر زرغون نے دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور سراب کو شک ہو گیا کہ شیریں رابعہ کے سامنے کوئی راز کھولنے والی ہے تو وہ یقیناً فوراً شیریں کو خاموش کروانے کے لیے کوئی کوشش کرے گا، جس میں ظاہر ہے کہ شیریں کا کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی کوشش شاید سراب کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن جائے، کیونکہ شیریں کا حمل سامنے آنے کے ساتھ وہ راز بھی کھل سکتے ہیں جو وہ سراب کے ساتھ مل کر اتنے عرصے سے چھپاتی رہی ہے۔ ادھر اگر تورسم کو زعفران اور سراب کی خفیہ ملاقات کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی تو سراب کے خلاف گھیرا مکمل ہو جائے گا۔ ایک طرف سربلند، دوسری طرف حقیقت جاننے والا تورسم اور تیسری طرف شیریں کا راز۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلی قسط میں اصل جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ رازوں سے ہوگی، اور سب سے بڑا دھچکا زعفران کو اس وقت لگے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ جس تورسم کو وہ اپنی کٹھ پتلی سمجھتا تھا وہی اب اس کے خلاف کھڑا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔